آج ہم یہاں کراچی بار میں آئے ہیں. ہمارے جماعت اسلامی یوتھ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے اس کا ارینجمنٹ کیا ہے کہ آج ہم پورے اس جو سٹی کورٹ ہے اس کو ڈس انفیکٹ کریں گے اور یہاں اسپرے کیا جائے گا ایک ایک کورٹ میں جا کر، بار میں، بار روم میں، آڈیٹوریم میں، سب جگہ پہ، تاکہ جراثیم سے پاک اس کو کیا جائے. اور ظاہر ہے کچھ گفٹ بھی ہم وکلاء حضرات کے لیے لے کر آئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو جتنی خدمت کا کام ہے الحمدللہ وہ تو جماعت اسلامی کے سارے رضاکار اس وقت الخدمت کے والنٹیئر بن گئے ہیں. اس کے کارکنان اور امیر جماعت سراج الحق صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت کے بہت مشکل حالات میں اس وقت قوم ہے. آپ کے آج بار میں چونکہ ہم آئے ہیں تو آپ کے توسط سے شہر میں اس وقت جو مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں لوگ، اس پر چند باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی چاہتا ہوں کہ اس میں حمایت بھی ہمیں مل جائے وکلاء برادری کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی فضا میں ایک آرڈیننس پاس کر کے صوبائی حکومت نے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی، اور یہ تک پابندی لگا دی کہ کوئی خاتون بھی نہیں بیٹھ سکتی، ساتھ بچہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا شہریوں کو ریلیف دینا ہے. ایک طرف ویسے ہی لوگ پریشان حال ہیں، ویسے ہی لوگوں کا روزگار ختم ہوا ہے. کورٹس کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ سوائے بیل وغیرہ ہونے کے کوئی کام یہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے. اسی طرح سے تمام مارکیٹیں بند ہیں. اب پھر اس میں اگر کسی آدمی کو ضرورتاً نکلنا پڑے، کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی کرتا ہوا نکلے، تو اس پہ بھی پابندی لگا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ ڈبل سواری کا پہ جو پابندی ہے ختم کی جائے. اور اس کو ہم وکلاء سے ابھی مشورہ بھی کر رہے ہیں کہ آج یا کل میں اگر ہماری کوئی ایسی صورت بنتی ہے انہوں نے واپس نہیں لیا تو ہم اس کو انشاءاللہ کورٹ کے اندر فائل بھی کر دیں گے پٹیشن کے ڈبل سواری پر جو یہ ظالمانہ یہ پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں جب دیکھیں آپ ابھی احساس پروگرام کے تحت، اب ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ وہ کتنا جینون ہے کتنا انجینون ہے، لیکن اس احساس پروگرام کے تحت جو کچھ لائنیں لگی ہوئی ہیں، رش لگا ہوا ہے، اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ نے جو تاجر ہیں ان کا سارا روزگار بند کیا ہوا ہے، چھوٹی دکانیں بند کی ہوئی ہیں، فیکٹریز بند کی ہوئی ہیں، عملاً جو ہے وہ تمام چیزیں معطل ہیں. اچھا، ایک ملک میں دو قانون کیوں چل رہے ہیں؟ شروع میں ہم نے سب نے تعاون کیا اور حکومت کے ساتھ ابھی بھی ہم تعاون کر رہے ہیں، تمام سروسز فراہم کر رہے ہیں. جو کام حکومت کا ہے وہ نہیں کر رہی، ہم کر رہے ہیں. لیکن اب اگر پنجاب میں فیکٹری کھلی ہوئی ہے، لاہور کے اندر تمام تجارت چل رہی ہے اور اسی طرح کے پی میں چل رہی ہے، تو پھر سندھ نے اور کراچی نے کیا قصور کیا ہے؟ تو یہ تو نہ کریں نا کہ آپ کیا پورا کرونا یہیں سے آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، ایس او پیز ڈیولپ کی جائیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ تیار ہیں. لیکن مارکیٹوں کا بند رکھنا اور کوئی شیڈول اس کا نہ بننا، ہم نے تجویز دی تھی کہ آپ مارکیٹوں کو 3 حصوں میں 6 گھنٹے کی 3 جو ہے وہ بنا لیں، رات میں بھی کھولیں کچھ مارکیٹوں کو، کچھ حصے جو ہے وہ 6 گھنٹے صبح کھلیں، کچھ شام میں کھلیں، کچھ رات میں کھلیں. لوگوں کا کام چلتا رہے. عید بھی آ رہی ہے، رمضان المبارک میں ہی لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے کاروبار ایسے ہیں پورے سال کا کام رمضان میں ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پہلے ہی پریشان حال لوگ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو راشن کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہ انتہائی یعنی افسوسناک بات ہے کہ سندھ حکومت اس میں کلی طور پر ناکام ہو گئی. ان کا کوئی کام نہیں ہو سکا. یہ اگر این جی اوز کام نہ کرتی تو آج کتنا برا حال ہوتا. لیکن اب بھی کوئی این جی او حکومت کا بدل نہیں ہو سکتی. کتنا بھی ہم کام کر لیں، ہم حکومت نہیں ہے. تو حکومت کے پاس اربوں روپے، وفاقی حکومت کے پاس تو 1200 ارب روپے کی تو امداد آئی ہے، اور یہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے نتیجے میں ہزاروں ارب روپے انہوں نے کمائے. تو بھائی یہ پیسے حکومت کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ مشکل وقت میں لوگوں کو دیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ڈیٹا کو ہی احساس پروگرام میں تبدیل کر دیا اور سیاسی بنیادوں پر جو تقریباً 70-80% اس میں انٹریز ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر تقسیم کر کے جان نہیں چھڑا سکتے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں اس وقت اس ملک کے اندر کے جو پریشان حال ہیں. تو کوئی میکینزم وفاق اور صوبے کا اس وقت موجود نہیں ہے. لہٰذا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ڈبل سواری پہ پابندی ختم کی جائے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے کیسز اس حوالے سے بنے ہیں بیچارے عام لوگوں کے، وہ سب ختم کیے جائیں. پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب تمام ایس او پیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام مارکیٹوں کو کھولا جائے، انڈسٹریز کو کھولا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راشن کی تقسیم کا عمل شفاف کیا جائے اور لوگوں کو ان کو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں. ہم جو تعاون کر سکتے ہیں جماعت اسلامی، چونکہ ہم بھی جنرل اس طرح نہ راشن تقسیم کر رہے ہیں نہ اسپرے کر رہے ہیں، ہم بالکل ان جگہوں پر کام کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ مستحق ہوتے ہیں. تو جتنا ہمارا نیٹ ورک ہے الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم ان تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں، ہم اس میں تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پورا سسٹم ہی کرپشن زدہ اور آلودہ سسٹم ہے
جس کی وجہ سے کوئی چاہتا بھی ہو تو کام نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ عوام کے بھی سوچنے کی بات ہے. آخری بات یہ ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر کوئی بلدیاتی حکومت بھی تو موجود ہے نا, کوئی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت, یہ سب حکومتوں میں شامل ہیں تینوں پارٹیاں. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت ہے, صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, بلدیاتی حکومت ایم کیو ایم کی ہے. یہ تینوں پارٹیاں کا مینڈیٹ ہے اس شہر میں. آپ کو کہیں مینڈیٹ نظر آتا ہے؟ آپ کو کوئی ایم این اے ایم پی اے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی ریلیف دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو یہ سوال تو اب کراچی کے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اپنی قسمت میں کیا انہی لوگوں کو لکھا کر آئے ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں اور ہم بدترین حالات کے اندر بھی یہ لوگ ہماری باتوں پہ تماشا کریں اور رات کو آ کر جو ہے وہ ٹی وی شوز کے اوپر جو ہے وہ اپنی دکان چمکائیں اور صرف نعرے بازی کریں اور گفتگو کریں اور میجک شو کرنے لگیں رات کو ٹی وی پہ آ کر ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہنسانے کے لیے جو ہے انٹرٹینمنٹ شروع کر دیں. تو اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب.